اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ اس چینل پر قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اسلامی نظام زندگی نہایت دھیمی رفتار سے فطرت کے ساتھ چلتا ہے۔ بعض اوقات وہ فطرت کو آگے بڑھاتا ہے، بعض اوقات وہ اسے پیچھے ہٹاتا ہے۔ اگر اس میں کجی آ جائے تو اسے سیدھا کر دیتا ہے۔ وہ اس میں توڑ پھوڑ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ایک صاحب بصیرت اور صاحب حکمت انسان کی طرح صبر کرتا ہے، جسے منزل مقصود تک پہنچ جانے کا وثوق ہوتا ہے، اور جسے یقین ہوتا ہے کہ وہ کام اس کوشش میں نہیں ہو پا سکا تو دوسری میں ہو جائے گا، ورنہ تیسری میں، ورنہ 10ویں میں، ورنہ 1000ویں میں تو ہو کر ہی رہے گا۔ کیونکہ زمانہ طویل ہے، مقصد واضح ہے، اور اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کے لیے راہ دور ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک پودا اگتا ہے، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر اس کی شاخیں فضا میں دور دور تک پھیل جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے پیوستہ ہوتی ہیں، اور اسی میں ان کے لیے امید بہار ہوتی ہے۔ وہیں نہ اسی طرح اسلامی نظام حیات کا پودا دلوں میں اگتا ہے، دھیرے دھیرے وہ بلند ہوتا ہے۔ اس کے بعد زمین پر ہوتا وہی کچھ ہے جس کے بارے میں اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہو جائے۔ دیکھیے کچھ یوں بھی ہوتا ہے، فصل ریت میں دب جاتی ہے، کبھی اسے ٹڈی دل چاٹ جاتی ہے، کبھی خشک سالی اسے تباہ کر دیتی ہے، کبھی سیلاب اسے بہا کر لے جاتا ہے، لیکن ایک صاحب بصیرت کسان کس طرح جانتا ہے کہ یہ فصل اپنی جڑ کے لحاظ سے باقی ہے، اسے کامل ہونا ہے، اور بالآخر ایک عرصہ بعد وہ اس آفات پر غالب آ جاتی ہے۔ لیکن اس سب حالات کے باوجود کسان جلد بازی نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا، اور فطرت کے متوازن اور تدریجی خوشگوار اور پیارے طریقہ کار کے علاوہ کسی اور مصنوعی طریقے سے وہ اس فصل کو پکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ یہی ہے اسلامی انقلاب کا ربانی طریقہ جو اس پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ یہی سنت اللہ ہے اور ظاہر ہے، اور سنت اللہ میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سورۃ فاتحہ کی پہلی 2 آیات کی تفسیر بیان کی تھی۔ اب اگلی آیت ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اس آیت میں اسلام کا وہ اصولی اور بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے جس کے اثرات پوری انسانی زندگی پر نہایت ہی گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روز جزا کے بارے میں ملکیت کا لفظ استعمال کیا ہے، جو قبضہ و اصطلاح اور تصرف و اختیار کے نہایت اعلیٰ درجے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یوم دین سے مراد قیامت کا روز جزا ہے۔ یاد رہے کہ نزول قرآن کے وقت بعض ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کو اعلیٰ مانتے تھے اور اللہ کی صفت تخلیق پہ بھی یقین رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ ہی اس دنیا کو عدم سے وجود میں لایا۔ اس کے باوجود وہ یوم جزا اور حساب کتاب کے قائل نہ تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے۔ دوسری جگہ میں ہے، انہیں یہ بات عجیب لگی کہ ان کے پاس خود ان میں سے ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا کہ یہ اچنبے کی بات ہے، کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر انا عقل سے بعید کی بات ہے۔ یوم آخرت پر ایمان اسلام کے اساسی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے، اور لوگوں کے دل و دماغ میں اس جہاں سے آگے دار آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنے میں اس کی اہمیت حد درجہ مسلمہ ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لانے کے بعد وہ دنیاوی خوائج و ضروریات سے بلند ہو کر سوچتے ہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس محدود اور مختصر عمر اور دنیا کی سو تنگ و دائرے مقافات میں انہیں اپنے اعمال حسنہ کی پوری جزا ملتی ہے یا نہیں، بلکہ ان کی تمام نیکی اور اللہ کی راہ میں تمام جد و جہد سے مقصود صرف اللہ کی رضا جوئی ہوتی ہے۔ وہ اعمال کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں، خواہ وہ اس دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے۔ وہ مطمئن رہتے ہیں، انہیں حق و صداقت پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ حق پر جم جاتے ہیں، اور وہ دولت یقین، وسعت قلب و نظر اور حسن خلق کے مالک ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ اصولی عقیدہ اس بات کے لیے معیار کسوٹی ہے کہ کوئی انسان محض اپنی خواہشات و مرغوبات کا بندہ و غلام ہے، یا اسے انسان کی انسانیت کے لائق آزادی و حریت بھی حاصل ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جہاں میں دنیاوی اقدار، مادی تصورات اور جاہلیت کو برتری حاصل ہے، یا ربانی اقدار، روحانی تصورات اور اسلامی نظر حیات کو جاہلیت کی منطق پہ غلبہ حاصل ہے۔
نیز اس اصولی عقیدے کے ذریعے وہ بلند مقام نکھر کر سامنے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ناقص اور ناخالص اور منحرف تصورات حیات اور انسانیت کے اس بلند مقام کے درمیان فرق و امتیاز بھی واضح ہو جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا، اس کا انکار کرنے والا اخلاق و شعور اور فکر و عمل میں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ دونوں گروہ اللہ کی مخلوقات کے علیحدہ علیحدہ انواع ہیں، یہ دونوں مختلف طباع رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان دونوں کا طرز عمل ہرگز ایک نہیں ہو سکتا، اور نہ آخرت میں یہ دونوں ایک ہی طرح کی جزا کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں، لہٰذا یہ عقیدہ ان دونوں کے درمیان ایک واضح فرق و امتیاز کا باعث بن جاتا ہے۔ جی ناظرین، ہم نے مالکی یوم دین آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔